اتحاد بس اس تک محدود رہ گیا ہے کہ ختم شریف پڑھ لیا، 11ویں شریف کا کھانا کھا لیا، اور جب 11ویں والے پر بمباری ہو رہی تو چپ کر کے خاموش سب بیٹھ گئے۔ 11ویں شریف دیتے رہتے، 11ویں شریف پکاتے رہتے ہیں، 11ویں شریف کھاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کرنی چاہیے، بڑی برکت ہے، ہم خود کرتے ہیں، حاضر بغداد شریف بھی ہوتے ہیں، لیکن جب 11ویں والے پیر کے مزار پر بمباری ہو رہی تھی تو لوگ بیچارے خاموش ہو گئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ناراض ہو جاتی اور امریکہ ناراض ہو جاتا۔ 11ویں والے پیر کے مزار پر بمباری ہو رہی ہے تو ہونے دو، ان کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی بہت سے لوگوں کو، الا ماشاء اللہ۔ اور جو لوگ عملی طور پر عراق کی حمایت میں یا امریکہ کی مخالفت میں میدان عمل میں تھے، ان کو اسلام کے دشمن اور امریکہ کے ایجنٹ کی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ان کو صدام حسین سے پیسے مل گئے ہیں۔ صدام حسین تو پیسے بعد میں دیتا، پیسے تو پہلے 11ویں والے پیر دے رہے تھے، ان کا کھاتے آ رہے تھے ہم لوگ، وہ دے رہے تھے، ان کا کھا رہے تھے تو پھر انہی کا گا بھی رہے تھے۔ لیکن بہت سے لوگ ڈر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ نہیں، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے۔ اب لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے کسی چیز سے جان چھڑانا ہو، نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ اچھا بھائی سیاسی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں یہ بغداد شریف پر اگر بمباری ہو رہی ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے۔ اچھا تو یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے اور حکومت بھی سیاسی مسئلہ ہے اور یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے، تو پھر سیاسی مسئلے کس کے لیے رکھو گے بھائی؟ تو پھر یہودی سیاسی مسئلہ چلائیں گے مسلمانوں کا، پھر عیسائی مسلمانوں کا سیاسی مسئلہ چلائیں، اور ہندو مسلمانوں کا سیاسی مسئلہ حل کریں۔ سیاسی مسئلے تو مسلمانوں ہی کو حل کرنے ہوں گے۔ اگر مسلمان ہی اپنی سیاست سے خود دستبردار ہو جائے تو کہ یہودی اور عیسائی اور ہندو آ کر مسلمانوں کی سیاست کریں گے اور مسلمانوں کا نظام حکومت اور مسلمانوں کی گورنمنٹ جو ہے اس کو چلائیں گے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ لیکن بے عقل لوگ، محدود ذہن کے لوگ، جن کا ذہن محدود ہے، انہوں نے اپنے دین کو اسی میں محدود کر لیا، بس نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ ان کو قرآن شریف میں کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اگر وہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہی تھا تو پھر ابو بکر صدیق کو حکومت کرنے کی اور حکمراں بننے کی ضرورت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق تو نقش بندیوں کے پیشوا ہیں، ختم خواجگان پڑھتے رہتے مسجد نبوی میں، حکومت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مرضا کو حکومت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور راتوں کو تہجد کی نماز چھوڑ کر، مسجد نبوی چھوڑ کر مدینے کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کے گھروں کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی سوچا؟ عثمان غنی، علی مرتضی، یہ خلفائے راشدین تھے، یہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھاتے تھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے، صحابہ تہجد پڑھتے تھے، اور دل میں جب عمل کا وقت ہوتا تھا تو میدان بدر میں جہاد کے لیے کود پڑتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے، فقط وہی سنت نہیں ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اور یہ تمام فرائض ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاد بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ فرض وہ نہیں ہے لیکن فرض کفایہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اچھا بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ ایران فتح ہوا۔ اب دیکھو، اگر کوئی آدمی ممبر پر بیٹھ کر کوئی آج کل کے زمانے میں سیاسی گفتگو کرنے لگے کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو بعد میں مقتدی اور مصلی میں اپنی متشرع حیثیت کے حاضر ہوتے ہیں، امام صاحب آپ نے بڑی سیاسی تقریر کر دی، کیا ضرورت تھی ذکر کرنے کی؟ چیچنیا، پتہ نہیں چیچنیا کہاں ہے، اخبار ہی نہیں پڑھتے، یہ بے وقوف جاہل اخبار نہیں پڑھتا، اس کو جغرافیہ کا پتہ نہیں کہ چیچنیا کہاں ہے، مسلمانوں کے حال سے بے خبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن ایمان والے ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے عمارت کی اینٹیں، اور یہ بنیاد جو اٹھائی گئی ہے، کل بنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے بنیان، یہ اینٹیں، یہ برکس، یہ اینٹیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہیں، جڑ سے نیچے سے اوپر تک، اسی طرح سے مسلمان روح زمین کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔